بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. صدق اللہ العلی العظیم. شروع اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی کہ آپ ابراہیم کے طریقے کی پیروی کریں یکسو ہو کر، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے. بے شک سبت لازم کر دی گئی ان لوگوں پر جنہوں نے اس معاملے میں اختلاف کیا. بے شک تیرا رب ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا اس سلسلے میں جس میں وہ اختلاف کرتے تھے. یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 123 اور 124 ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا گیا کہ آپ ابراہیم کے ملت کی یا طریقے کی پیروی کریں. اب یہ ملت ابراہیم علیہ السلام کی کیا تھی؟ ہم اور آپ تو یہ جانتے ہیں کہ ملت تو گروہ کو کہتے ہیں، ملت اسلامیہ، اسلام کو ماننے والا گروہ. لیکن اصلاً ملت کے معنی آتے ہیں طریقے کے. وہ طریقہ جو ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے بتایا گیا تھا اس کی پیروی کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اور یہ جو ملت اسلامیہ کو ہم لوگ ملت اسلامیہ کہتے ہیں اس وجہ سے کہ وہ اسلامی طریقے کو ماننے والا گروہ ہے. ایک خاص طریقے پر عمل کرنے والا کوئی بھی گروہ ہو اسے ملت کہا جاتا ہے. اسلام کے طریقے پہ عمل کرنے والا ہے تو ملت اسلامیہ کہیں گے، کسی اور طریقے پہ عمل کرنے والا ہے تو پھر اس کی ملت کہا جاتا ہے. اب یہاں پر ہمیں اور آپ کو اس سے زیادہ ایک اہم چیز سمجھنے کی ضرورت ہے. ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی طرف جو اللہ کے رسول کو پیروی کرنے کا حکم دیا گیا تو آخر وہ طریقہ تھا کیا؟ اسی کی وضاحت اگلے جملے میں ہے. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھا. اصل میں انسان کی حیثیت تو بندے کی ہے اور اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کی بندگی کرے. اللہ معبود ہے تو اب اللہ کی بندگی کس طریقے پہ کی جائے یہ اصل چیز ہے جو ہر بندے کو جاننا ضروری ہے. اور وہ طریقہ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے رسول بھیجتا تھا. تو رسول تو آدم علیہ السلام بھی تھے، نوح علیہ السلام بھی تھے. لیکن جس وقت یہ قرآن نازل ہو رہا تھا
اس وقت انہوں نے کیا طریقہ بتایا تھا اس کو دنیا بھلا چکی تھی۔ البتہ جو لوگ موجود تھے وہ یہ دعویٰ رکھتے تھے کہ ہمارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام نے جو طریقہ بتایا ہے اس طریقے پہ ہم عمل کرنے والے ہیں، حالانکہ یہ بات بھی اپنی جگہ غلط تھی۔ نبی ہمیشہ توحید کی دعوت دیتا ہے، ایک اللہ کی بندگی کا حکم دیتا ہے، ایک اللہ کی بندگی کا طریقہ سکھاتا ہے۔ لیکن اب یہ جتنے لوگ حضور کے زمانے میں موجود تھے ماننے والے، سب نے اس کے ساتھ شرک کو جوڑ دیا تھا۔ یہودی اللہ کے ساتھ عزیر علیہ السلام کو شریک ٹھہراتے تھے، عیسائی اللہ کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کو، مریم علیہ السلام کو، جبریل علیہ السلام کو شریک ٹھہراتے تھے۔ خود مکے کے مشرکین جو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تھی وہ بھی فرشتوں کو شریک ٹھہراتے تھے۔ تو گویا ابراہیم علیہ السلام نے جو خالص توحید کا طریقہ سکھایا تھا اسے انہوں نے بھلا دیا تھا، اور اس کے ساتھ اپنے من مطابق شرک کو ایڈ کر لیا تھا۔ وہ اللہ کا انکار نہیں کرتے تھے، یہ بھی نہیں کہتے تھے کہ ہم اللہ کی بندگی نہیں کرتے، حج بھی کرتے تھے، قربانی بھی دیتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، لیکن ہر جگہ اپنے من کے مطابق گھسپیٹ کر دیا تھا۔ اور یہ گھسپیٹ صرف اللہ کی بندگی کے معاملے میں نہیں تھا، ابراہیم علیہ السلام نے پوری زندگی کے حوالے سے جو طریقے بتائے تھے ان سارے معاملات میں کیا تھا انہوں نے۔ اب نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا تو نماز پڑھنے کے طریقے میں بھی انہوں نے تبدیلی کر لی۔ آتا ہے مشرکین کے سلسلے میں کہ ان کی نماز تو تالی بجانا اور سیٹی بجانا تھا۔ اللہ کے رسول ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کا ایک مخصوص طریقہ بتایا تھا، لیکن اس سے ہٹ کر کے وہ قربانی کرتے تھے۔ قربانی تو صرف اللہ کے لیے کی جا سکتی ہے نا، لیکن وہ اپنے بتوں کے نام پر بھی قربانی کرتے تھے۔ طواف کرتے تھے، لیکن طواف کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے جو طریقہ بتایا تھا وہ طریقہ یہ تھا کہ اپنے آپ کو اللہ کے دربار میں حاضر کرنا ہے تو بالکل تیار ہو کر کے زیب و زینت کے ساتھ لباس پہن کر کے جائیں۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب تم سجدے کے لیے جاؤ، مسجد میں جاؤ، تو اس وقت کیا کرو؟ لباس پہن لو، اپنے آپ کو آراستہ کر لو۔ اور یہ ننگے طواف کرنے لگے تھے۔ اسی طرح بہت ساری چیزوں کے حوالے سے ابراہیم علیہ السلام نے یہ بتایا تھا کہ یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے۔ انہوں نے اپنے من سے کچھ چیزوں کو حرام ٹھہرا لیا۔ اب جیسے اونٹ کا گوشت حلال تھا، چربی حلال تھی، لیکن انہوں نے اپنے طور پر کیا کیا؟ مختلف بہانوں سے اسے اپنے اوپر حرام ٹھہرا لیا تھا۔ ویسے ہی بعض ایسی چیزیں تھیں جو عام حالات میں حلال تھیں، لیکن ان کے شرارت کی وجہ سے ان پر حرام کر دی گئی تھی۔ مثلا ہم کو روزی کمانی ہے، ہم کو اپنی ضرورت کا سامان کرنا ہے، ہم ہر دن کر سکتے ہیں، ہر وقت کر سکتے ہیں جیسے آج کل ہے، لیکن بنی اسرائیل کے لیے سنیچر کے دن مچھلی کا شکار کرنا ممنوع قرار دے دیا گیا تھا۔ اب کیوں قرار دے دیا گیا تھا؟ اس لیے ممنوع قرار دے دیا گیا تھا کہ انہوں نے کچھ اللہ کی نافرمانیاں کی تھیں اور وہ حد سے تجاوز کرنے لگے تھے، تو ان کو حد پر قائم رکھنے کے لیے ایک دن بندش لگائی گئی کہ وہ فالو کرتے ہیں یا نہیں، حدود کی پاسداری کا ملکہ ان کے اندر پیدا ہوتا ہے یا نہیں۔ ہم کو کھانے پینے کی ہمیشہ آزادی ہے،
لیکن ہمارے اندر صبر، تحمل، برداشت اور قربانی کا جذبہ پیدا ہو، ہم پہ روزہ فرض کر دیا گیا، نہ کھاؤ نہ پیو نہ کچھ کرو۔ ایسے ہی ان پر یہ پابندی لگا دی گئی تھی، لیکن اس کو بھی انہوں نے مختلف بہانوں سے توڑنے کی کوشش کی۔ تو یہ جو باتیں یہاں بتائی گئی ہیں وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو خالص ہر آلائش، ہر غلط اور گندی چیز سے اپنے آپ کو علیحدہ کر کے جو ایک بہترین طریقہ پہنچایا تھا، سکھایا تھا، بتایا تھا، اس میں انہوں نے تبدیلیاں کر لی تھی۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ تبدیلی اللہ کے یہاں قابل تسلیم نہیں ہے۔ آج بھی اگر نجات چاہتے ہو، اللہ کی گرفت سے بچنا چاہتے ہو، اللہ کی بندگی کا حق ادا کرنا چاہتے ہو، تو تمہیں ابراہیم کا بتایا ہوا طریقہ ہی اختیار کرنا پڑے گا۔ اب عملی بات یہ ہے کہ یہ سب کے سب ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا مانتے تھے، چاہے یہودی ہوں، چاہے عیسائی ہوں، چاہے مکے کے مشرکین ہوں، لیکن اس کے باوجود یہ سب خرابیاں ان کے اندر پائی جا رہی تھیں، تو ان کو توجہ دلائی گئی اور اللہ کے رسول کو بھی اشارہ دیا گیا کہ آپ جو ابراہیم علیہ السلام کا بتایا ہوا خالص اور بالکل صحیح طریقہ ہے، آپ خود بھی اس کی پیروی کیجئے اور ان کو بھی بتائیے کہ صحیح طریقہ کیا تھا اور وہ اس کی پیروی کریں۔ ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں ایک سوال اٹھ سکتا ہے نا کہ اللہ کے رسول تو سید الانبیاء تھے، آپ کا لایا ہوا دین اور آپ کا لایا ہوا بتایا ہوا طریقہ ہی سب سے افضل ہے، بہتر ہے، پھر آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ ابراہیم کے طریقے کی پیروی کریں۔ اصلاً جو مخاطب تھے وہ چونکہ پہلے سے ایک چیز تسلیم کر رہے تھے اور اس کی ترغیب دینا اس حوالے سے آسان تھا، اس لیے آپ کو کہا گیا کہ آپ جس چیز کو وہ آسانی سے قبول کر سکتے ہیں اور وہ وہی ہے جو آپ سکھا رہے ہیں، جس کو زندہ کرنے کے لیے، جن کو درست کرنے کے لیے آپ کو مبعوث کیا گیا ہے، یا جس کی تکمیل کے لیے، جس کو اور بہتر بنا کر کے سکھانے بتانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے، آپ اس کا حوالہ دے کر کے ان سے بات کیجئے، ان کو سمجھائیے اور کر کے دکھائیے تاکہ ان کے لیے قبولیت آسان ہو جائے۔ تو یہ وہ بات ہے جو اس آیت کے اندر سمجھائی گئی ہے، ان آیتوں کے اندر بتائی گئی ہے۔ کیا ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری اور آپ کے جو طریقے ہیں، ہمارے اور آپ کے جو انداز ہیں اللہ کی بندگی کے، وہ بھی ویسے ہی ابراہیم علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہے؟ ہمیں اس کا تجزیہ کرنا چاہیے، ہمیں اس کا جائزہ لینا چاہیے، ورنہ ہمارے اور آپ کے لیے بھی وہی حکم صادر ہو جائے گا جو حکم کی ان اہل کتاب کے لیے ہو گیا تھا، ان لوگوں کے لیے ہو گیا تھا۔ دعویٰ تو کرتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی کے پاسدار ہیں اور ان کی پیروی کرنے والے ہیں، لیکن عملی کیا تھا؟ انہوں نے اپنی الگ الگ شناخت بنا لی تھی۔ یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم ابراہیم کے طریقے پہ، اپنے آپ کو یہودی کہتے تھے، اور جو یہودی ہوگا وہی کامیاب ہوگا، جو نہیں یہودی ہوگا وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ اپنے آپ کو نصرانی یا عیسائی کہتے تھے اور کہتے تھے جو عیسائیت کو اپنائے گا وہی کامیاب ہوگا، باقی کامیاب نہیں ہوگا۔ اب یہ جو ذہن تھا کہ اپنے طور پر ایک چیز اختیار کر لی، اس کو اپنی شناخت بنا لی اور اس پر اصرار کی جو اس کو مانے گا وہی کامیاب ہوگا، وہی نجات پائے گا، وہی صحیح ہے، باقی سب غلط۔ حالانکہ نجات کے لیے صحیح چیز کیا ہے؟ جو چیز اللہ نے متعین کی ہے اور اللہ کے رسولوں نے متعین کی ہے، ہم نے نہیں متعین کی ہے، اس کی جو پاسداری کرے گا وہ کامیاب ہوگا نا، وہ نجات پائے گا۔ اب آج کل ہم اور آپ اپنی عملی زندگی میں دیکھ لیں،
ہم نے جو اپنے آپ کو مختلف طرح کی نئی نئی چیزوں میں الجھا رکھا ہے، اور بجائے قرآن اور سنت کی طرف رجوع کرنے کے دوسری اور بہت ساری چیزوں، اکابر پرستی میں مبتلا ہیں۔ فار ایگزامپل، بہت زیادہ ہم کو اس وقت کشش نظر آتی ہے، سائنسی تحقیقات پیش کی جاتی ہے تو لگتا ہے کہ یہی بہت اچھی چیز ہے، حالانکہ وہ تحقیقات بہت ساری جگہوں پر شریعت سے ٹکرا رہی ہوتی ہے۔ اب شریعت تو کہتی ہے کہ شراب میں نقصان ہے، لیکن لوگ طرح طرح کی چیزوں کو اپنی مارکیٹنگ کے لیے کہتے ہیں کہ نہیں درست ہے، شراب میں اتنا ہی نقصان ہے، سگریٹ میں اتنا ہی نقصان ہے، چائے میں اتنا ہی نقصان ہے۔ میرے یہ کہنے کا مطلب نہیں کہ چائے حرام ہے، لیکن چائے نقصان دہ ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو حرام نہیں کیا گیا، لیکن اس کے باوجود نقصان سے بچنا یہ قابل توجہ ہوتا ہے۔ تو ہمیں ہر ایسی چیز سے بچنا چاہیے جو ہمارے لیے نقصان دہ ہو۔ بظاہر ایک موقع پر ایسا لگتا ہے کہ یہ چیز صحیح ہے، لیکن جب وہ نقصان دہ ہونے لگتی ہے تو ہم بچتے نہیں بچتے۔ ہم بیمار ہیں، ہم کو دودھ نقصان کرتا ہے، ہم دودھ بھی نہیں پیتے۔ ہم کو گوشت نقصان کرتا ہے، ہم گوشت بھی نہیں کھاتے۔ جو لوگ شوگر کے مریض ہیں وہ شوگر کیوں نہیں استعمال کرتے، حالانکہ وہ تو ہے حلال۔ دیکھنے کی چیز اصل یہ ہوتی ہے کہ کوئی چیز اپنی جگہ اصولی طور پر فائدہ دے سکتی ہے، لیکن وہ ہم کو سوٹ کرنے والی نہیں ہے، تو ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ لیکن مختلف بہانوں سے ان چیزوں کو اختیار کرنے کے لیے جسٹیفائی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب موسیقی تو غلط قرار دی گئی، لیکن اس کے باوجود ہم جسٹیفائی کر کے اس کو اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہاں ہمیں جو چیز سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہماری بندگی اور ہماری زندگی گزارنے کے لیے جو طریقہ کلیئر کٹ واضح انداز میں بتایا ہے، ہمیں من و ان وہی اختیار کرنا چاہیے۔ اس میں کوئی کمی بیشی، اتار چڑھاؤ، جوڑ گھٹاؤ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بیسک بات تھی جو ان آیات کے اندر سمجھائی گئی۔ اس کے باوجود اگر کوئی اختلاف کرتا ہے تو یاد رکھے کہ اختلاف کا فیصلہ کرنے کا ایک دن اللہ تعالیٰ نے متعین کر رکھا ہے۔ جب بنی اسرائیل پر سنیچر کے دن مچھلی کا شکار کرنا ممنوع قرار دیا گیا تو انہوں نے الجھنا شروع کیا اپنے وقت کے لیڈروں اور اپنے وقت کے قائدوں اور امام سے کہ مچھلی تو حلال ہے، اس کا شکار کرنا کیوں ہمیں روک دیا گیا؟ اختلاف کیا اور مختلف بہانوں سے پھر مچھلی کا شکار کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ اب یہ چیز ان کے لیے جرم بن گئی اور اس پر ان کی گرفت ہوئی، اور آگے بھی کوئی اس طرح کا معاملہ کرے گا تو فائنل فیصلہ تو قیامت کے دن ہوگا، جس کا اشارہ ہے یہاں۔ لیکن اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی تنبیہی طور پر اس کی گرفت کرتا ہے، جیسے بنی اسرائیل کی اس آرڈر کو نہ ماننے کی وجہ سے گرفت ہوئی تھی۔ تو ہمیں اور آپ کو ان چیزوں کی نزاکتوں اور اس کی باریکیوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ مجھے بھی اس کی توفیق دے، آپ کو بھی اس کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔